رجب المرجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اس کے بھی اپنے فضائل ہیں، اس کی اپنی اہمیت ہے، اور رجب المرجب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں رحمت کی ہوائیں چلتی ہیں۔ پھر شعبان المعظم میں رحمت کی گھٹاؤں کے بادل چھا جاتے ہیں، اور پھر رمضان المبارک میں وہ رحمت کی گھٹائیں برس جاتی ہیں اور بارش کی طرح جو ہے گناہگاروں کے گناہوں کو دھو ڈالتی ہے۔ اس وجہ سے صوفیاء کہتے ہیں کہ رجب المرجب کا مہینہ ایسے ہے کہ جیسے زمین کے اندر کسان بیج بوتا ہے، شعبان المعظم کا مہینہ ایسے ہے جیسے اس بیج بوئے ہوئی فصل کو پانی لگایا جاتا ہے، اور رمضان المبارک کا مہینہ ایسے ہے کہ جیسے وہ فصل جو ہے پھر کاٹی جاتی ہے، کاشت کی جاتی ہے۔ اس لیے اہل ایمان جو ہیں وہ رمضان المبارک کی تیاری رجب سے شروع کر دیتے ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا اسوہ مبارکہ اس سلسلہ میں کیا ہے، آپ کی سنت مبارکہ کیا ہے کہ جب رجب المرجب کا چاند طلوع ہوتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا کرتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرما۔ رمضان المبارک کے لیے رجب سے ہی دعائیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے، اس لیے یہ بڑا خاص مہینہ ہے۔ اور پھر یہ تینوں مہینے جو ہیں ان کے اندر تین ایسی راتیں ہیں جن کی اپنی اپنی عظمت اور فضیلت ہے۔ رجب المرجب میں شب معراج ہے، شعبان المعظم میں شب برات ہے، اور رمضان المبارک میں شب قدر ہے۔ یہ مہینے خصوصی اہمیت والے مہینے ہیں، اور پھر رجب المرجب کی 6 تاریخ کو ہر سال ہم ایک ایسی ہستی کا عرس مناتے ہیں جو تاجدار چشت اہل بہشت ہے، جو خواجہ خواجگاں ہیں، جو حضور غریب نواز ہیں، اور جو عطائے رسول فی الہند ہیں، جو سلطان الہند ہیں، حضرت خواجہ خواجگاں، حضرت خواجہ غریب نواز، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی۔ دوستان فلکار، آپ 6 صدی ہجری میں پیدا ہوئے، اور آپ کے والد گرامی غیاث الدین حسن جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد پاک میں سے، اور آپ کی والدہ مائدہ ماہ نور جن کا لقب ام الورا ہے، وہ جناب سیدنا امام حسن مجتبی کی اولاد پاک میں سے۔ آپ نجیب الطرفین سید ہیں، اور ام الورا کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ تقوی والی۔ آپ کی والدہ مائدہ کا یہ لقب ہے، بہت زیادہ متقی، پاکصاف اور نیک خاتون۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، آپ کے باپ بھی عظمتوں والے، آپ کی ماں بھی عظمتوں والی، اور پھر ابھی آپ بچپن میں تھے کہ والد گرامی کا سایہ سر سے اٹھ گیا، اور آپ کو وراثت میں ایک باغ اور ایک چکی ملی۔ آپ اپنا گزر بسر اسی سے چلا رہے تھے کہ ایک دن باغ کے اندر ایک بزرگ حضرت ابراہیم قندوزی وہ تشریف لائے رحمۃ اللہ تعالی۔ جب وہ آئے تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کی بڑی خاطر مدارت کی، پانی پیش کیا،
انگوروں کے خوشے پیش کیے، خدمت، اور جب تواضع کی تو حضرت ابراہیم قندوزی نے آپ کی چال ڈھال، آپ کے انداز و اطوار، آپ کی شخصیت، اس سے اندازہ لگا لیا کہ یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے، یہ کسی اعلیٰ خاندان کے صاحب تربیت نوجوان ہیں، اور یقیناً یہ کسی مقام اور مرتبہ کے حامل ہیں۔ انہوں نے گفتگو میں آپ کو یہ اشارہ کیا کہ یہ چھوڑے کام، یہ آپ کا نہیں، آپ تحصیل علم کے لیے اپنے آپ کو مشغول کریں، علم حاصل کریں اور معرفت کا نور آگے پھیلائیں، آپ کی ڈیوٹی کوئی اور ہے۔ جب آپ نے یہ سنا تو شیخ کی گفتگو نے آپ کے دل پہ اتنا گہرا اثر کیا کہ اپنا باغ بھی، چکی بھی، سب کچھ صدقہ و خیرات کر دیا، اور پھر وہاں سے آپ ہرات میں تشریف لے گئے، سمرقند اور بخارا کے دینی مراکز میں تشریف لے گئے، اور وہاں آپ نے علم دین حاصل کیا۔ اور اس دور میں جتنے رائج علوم تھے، تفسیر، حدیث، فقہ اور دیگر سارے علوم، ان پہ آپ نے کامل دسترس حاصل کی۔ اور یہاں میں یہ عرض کر دوں کہ اب زمانہ بدل گیا ہے، وہ دور ایسا تھا کہ اگر آپ صوفیاء کرام کی لسٹ نکالیں اور دیکھیں تو آپ کو ایک بھی ایسا صوفی نظر نہیں آئے گا، ایک بھی ایسا بزرگ نظر نہیں آئے گا، ایک بھی ایسا پیر آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ جس کے پاس شریعت مطالعہ کا علم نہ ہو۔ ہر لحاظ سے علم حاصل کرتے تھے، صاحب علم تھے، معرفت کا علم بھی، شریعت کا علم بھی، طریقت کا علم بھی، حقیقت کا علم بھی، تمام علوم جو ہے ان کو حاصل کرتے تھے۔ اور آپ نے بھی یہی کیا، وہاں کے بڑے بڑے مراکز میں بڑے بڑے جید اساتذہ کے سامنے آپ نے زانو علم مستحق کیا، اور پھر وہاں سے آپ نیشا پور تشریف لے گئے، جہاں چشت اہل بہشت کے عظیم تاجدار حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کو لوگ آسانی کے لیے ہارونی بھی بول دیتے ہیں، ہرون آپ کا قصبہ تھا، اس نسبت سے آپ وہاں پر تشریف لائے ہوئے تھے، آپ ان کی خدمت میں پہنچے، اور انہوں نے اپنی نگاہ بصیرت سے اور نور بصیرت سے، نور ایمانی سے، فراست ایمانی سے یہ جان لیا کہ یہ جو نوجوان آیا ہے یہ کوئی معمولی نوجوان نہیں، اس نے لاکھوں کی زندگیوں کو بدل دیا۔ آپ نے ان کو اپنے پاس رکھا، فرمایا سورت بقرہ سناؤ، سورت البقرہ سنائی گئی، پھر آپ نے فرمایا کہ روزے رکھو، پھر 2 دن میرے پاس رہو، اور پھر 1000 مرتبہ سورت اخلاص آپ نے سنی کہ 1000 مرتبہ یہ پڑھو، انہوں نے پڑھی، آپ نے سنی، اور پھر اس کے بعد آپ نے اپنے پاس پہلے 2.5 سال رکھا، پھر 20 سال آپ اپنے شیخ کی خدمت میں رہے۔ میں نے پچھلے جمعہ میں بھی عرض کیا تھا کہ صحبت شیخ ایک ضروری عمل ہے کہ کچھ عرصہ کے لیے مرید جو ہے وہ اپنے پیر کامل کی بارگاہ میں رہے، ان کی خدمت کرے، اور ان سے اپنی زندگی کے لیے اور معاملات کو آگے چلانے کے لیے تربیت حاصل کرے، اور اپنا تعلق جو ہے اپنے خالق اور مالک کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرے۔ اور جس طرح استاد مختلف شعبوں کے استاد ہوتے ہیں، وہ اپنے طالب علم کی رہنمائی کرتے ہیں کہ اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے تو یہ چیز آپ پڑھیں، اس طرح زندگی گزاریں، ایک پورا نظام ہوتا ہے۔ تو اسی طرح تصوف میں بھی، طریقت میں بھی شیخ کامل ایک استاد کی حیثیت رکھتا ہے، اور وہ تمام منازل جو قرب الہی کے لیے ضروری ہوتی ہیں، اور وہ تمام سلوک جو ایک سالک کو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے جوڑتے ہیں، وہ سارے کے سارے مرشد کامل اپنی نگرانی میں طے کرتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پھر آپ کو حج پہ اپنے پیر و مرشد ساتھ لے گئے، اور وہاں کعبۃ اللہ کے
اندر میزاب رحمت کے نیچے کھڑا کر کے رب کی بارگاہ میں حضرت خواجہ خواجگاں کو پیش کر دیا اور عرض کی یا اللہ یہ معین الدین چشتی اجمیری کو قبول کر لے۔ عاطف غیب سے آواز آئی کہ ہم نے اس کو اپنا معبود بنا لیا، ہم نے اس کو قبول کر لیا ہے۔ دوستان ذوالفقار، وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری غریب نواز جب وہاں اپنے شیخ سے اجازت لے کر آپ نکلے، بغداد شریف کا سفر کیا، افغانستان اور ایران کے علاقوں کا سفر کیا، ملتان میں قیام کیا، لاہور میں داتا حضور کے قدموں میں چلہ کیا، 40 دن لگائے، اور آج بھی وہ جگہ جہاں آپ نے بیٹھ کر داتا حضور کے قدموں میں چلہ کیا وہ جگہ مرجع خلائق ہے، لوگ وہاں حاضری دیتے۔ اور جب آپ وہاں سے اٹھے تو آپ نے ایک شعر میں وہ سارا کچھ بیان کر دیا کہ کچھ حاصل ہوا ہے کہ نہیں۔ چلے بہت سارے لوگ لگاتے ہیں، بہت سارے لوگ چلہ کشی کرتے ہیں، لیکن جو اللہ والوں کی بارگاہ میں چلہ ہوتا ہے اس کا نتیجہ بھی نکلتا ہے اور فیض بھی ملتا ہے۔ اور آپ نے وہ بیان کیا کہ میں یہاں بیٹھا رہا ہوں تو مجھے جو کچھ نصیب ہوا ہے سنیں۔ آپ فرماتے ہیں گنج بخشے فیض عالم، مظہر نور خدا، ناکے سارا پیر کامل، کاملہ راہ۔ مطلب اس کا کیا ہے کہ گنج بخشے فیض عالم، کہ یہ داتا علی حجویری جو ہیں یہ پوری دنیا کو فیض کے خزانے بخشنے والے ہیں۔ مظہر نور خدا، رب تعالیٰ کی ذات کے جو نور ہے اس کے یہ مظہر ہے۔ رب تعالیٰ کی ذات کا جو نور ہے اس کو عام کرنے والے ہیں، اس کو پھیلانے والے ہیں، اور اس کا یہ مظہر ہے۔ مرکز انوار و تجلیات آپ کی ہستی ہے کہ رب تعالیٰ کے وہاں پہ انوار و تجلیات جو ہیں وہ بارہا نزول ان کا ہوتا رہتا ہے۔ اور جیسا قرآن میں بھی ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تو تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، تو اللہ والے جو ہوتے ہیں ان پہ رب تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور وہ اس معنی میں کہ تخلقوا باخلاق اللہ، یہ حدیث پاک میں ہے کہ اپنے آپ کو رب تعالیٰ کے جو اخلاق ہیں، رب تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان کا مظہر بنا لو تو آپ بھی اسی طرح مظہر نور خدا ہو۔ اور ناقصاں را پیر کامل، جو ناقص آپ کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں آپ ان کے لیے پیر کامل کا درجہ رکھتے ہیں، اور ناقص پہنچے تو وہ کامل بن جائے اور آپ اس کے پیر کامل ٹھہرے، اور اگر کوئی کامل پہنچ جائے تو اس کو کیا ہو، فرمایا کاملاں رہنما، ان کو بھی مزید زیادہ مراتب اور درجات کی بلندی کی طرف رہنمائی فرمانے والی ہستی آپ ہی کی۔ کامل بھی وہاں سے فیض پاتے ہیں، ناقص بھی وہاں سے فیض پاتے ہیں، اور اس طرح حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری غریب نواز نے اپنا عقیدہ بھی واضح کر دیا کہ 90 لاکھ کو کلمہ پڑھانے والے خواجہ نے یہ بتا دیا کہ اولیاء اللہ کے جو مزارات ہوتے ہیں وہ فیض کا سرچشمہ ہوتے ہیں، وہ رب تعالیٰ کی انوار و تجلیات کا مرکز ہوتے ہیں، اور وہاں انسان کو چاہیے کہ انسان حاضری دے اور وہاں سے فیض حاصل کرے۔ دوستان ذوالفقار، پھر آپ مختلف سفر کرتے ہوئے اجمیر میں تشریف لے گئے، کیوں کہ برے صغیر کے اندر اجمیر ایسی جگہ ہے جو مرکز کی حیثیت رکھتی ہے ہر لحاظ سے، اور وہاں ایک مرکزی شخصیت کا ہونا بھی بڑا ضروری تھا، چونکہ پنجاب کے اندر داتا حضور کی جلوہ گری ہو چکی تھی اور بہت سارے اولیاء کرام ادھر آ چکے تھے، لیکن اس وقت ہند کا وہ جو علاقہ تھا وہ ابھی خالی تھا، ابھی وہاں بت پرستی تھی، اور آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ہندوستان کے اندر ہندوؤں نے وہ کون سی ایسی چیز ہے کہ جس کو اپنا خدا نہیں بنا لیا، بتوں کو خدا بنایا، گاؤ ماتا کو خدا بنا لیا، لید اور گوبر تک کی پرستش اور پوجا کی، لیکن جب وہاں پہ
حضرت خواجہ خواجگاں تشریف لے گئے تو پھر آپ نے ان لوگوں کو بتایا کہ یہ ساری چیزیں یہ غلط ہیں، اگر عبادت کرنی ہے تو فقط اللہ رب العزت کی ہے، پرستش کرنی ہے تو اللہ پاک کی کرنی ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، پھر جب آپ وہاں پہ تشریف لے گئے تو وہاں آہستہ آہستہ آپ کی بات پھیلنا شروع ہوئی اور 40 ایسے اولیاء کاملین علماء کرام وہ پیر و مرشد نے آپ کے ساتھ روانہ کیے کہ جو اپنے دور کے وہ بھی بہترین عالم اور بہترین عارف تھے، اور وہ آپ کے ساتھ گئے تاکہ اس علاقے کے اندر دعوت اور تبلیغ کا سلسلہ عام ہو۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ایک بات یاد رکھیے، دعوت تبلیغ یہ اثر تب کرتی ہے جب اس کے پیچھے بہترین کردار بھی کھڑا ہو۔ آج علماء کرام کی تقریریں عام ہو گئی ہیں اور تقریروں کے دورانیے بڑھ گئے ہیں، محافل کے سلسلے بڑھ گئے ہیں، لیکن اثرات اور نتائج کم ہو رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ قول و فعل میں تضاد ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ جب لوگ بات سنتے ہیں پھر ساتھ بات کرنے والے کی شخصیت کو دیکھتے ہیں، جب ان میں آپس میں مطابقت نہیں ہوتی، وہ کردار نظر نہیں آتا جو زبان سے بات نکل رہی ہوتی ہے، تو پھر لوگوں پہ اثر نہیں ہوتا۔ بات وہ اثر کرتی ہے جو دل سے نکلتی ہے، اور بات وہ اثر کرتی ہے جس پہ بات کرنے والے کا عمل ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، صوفیاء کرام اپنے ساتھ فوجیں لے کر نہیں گئے، صوفیاء کرام اپنے ساتھ لاکھوں لوگوں کے لشکر لے کر نہیں گئے، تنے تنہا جاتے تھے، چند خدمت گزار ساتھ جاتے تھے، لیکن اثر دیکھیے، نتیجہ دیکھیے، محنت ان کی دیکھیے کہ جدھر چلے گئے ادھر ہی لوگوں کو ہدایت کی راہ پر گامزن کر دیا، نور ہدایت سے منور کر دیا، اسلام کی روشنی ان تک پہنچائی۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہی وجہ ہے حضرت خواجہ خواجگاں حضور غریب نواز نے جب وہاں اجمیر شریف میں ڈیرہ لگایا تو راجہ پرتھوی وہاں کے جو ہندوستان کے راجے تھے ان میں سب سے زیادہ طاقتور اور غالب قسم کا وہ شخص تھا۔ اس کو جب پتہ چلا کہ ایک ادھر بزرگ ہستی آ گئی ہے اور لوگ راجہ کے دربار میں حاضری کم دیتے تھے، خواجہ کے دربار میں زیادہ دیتے تھے، لوگوں کو پتا تھا کہ یہ اس راجے کا تعلق تو دنیا کے معاملات کے ساتھ ہے، یہ خواجہ وہ ہے جو دنیا کو بھی بہتر کرتا ہے، آخرت کو بھی بہتر کرتا ہے۔ آپ کی بارگاہ میں جب حاضر ہونے لگے لوگ، ادھر فقیر کے دربار کی رونق بڑھ گئی، راجہ کے دربار میں مایوسی پھیلنے لگی، تو اس نے مختلف قسم کے جادوگروں کے ذریعے آپ کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی۔ جادوگر، شعبدہ باز قسم کے لوگ، انہوں نے اپنی ساری کوششیں کی، لیکن جو سچے اللہ والے ہوتے ہیں ان پہ کبھی ان چیزوں کا اثر نہیں ہوتا۔ جو اللہ کے لیے نکلتے ہیں، جو رب کی رضا کے لیے آتے ہیں، وہ ان کے سامنے یہ ساری چیزیں ریت کا ایک ذرہ ثابت ہوتی ہیں۔ میرے بھائیوں، پھر یہی ہوا کہ جب وہ خیب و خاصر ہوا تو اس نے ایک اپنا بندہ بھیجا اور کہا اس فقیر کو کہو کہ یہاں سے چلا جائے، ورنہ ہم اس کے اوپر لشکر کشی کریں گے اور نقصان پہنچائیں گے۔ آپ نے جب یہ سنا تو آپ نے وہاں جلال میں آ کر ارشاد فرمایا کہ یہ راجہ ہمیں نکالنا چاہتا ہے، یہ ہمیں کیسے نکالے گا؟ ہم نے اس کو یہاں سے نکال کر بادشاہ اسلام کے حوالے کر دیا۔ اور ٹھیک 3 دن بعد سلطان شہاب الدین غوری نے حملہ کیا، اور صرف ایسے حملہ نہیں کیا، ان کو خواب آیا، اس میں ایک بزرگ نے ان کو کہا کہ تم دوبارہ حملہ کرو، اب جو ہے تمہیں فتح نصیب ہوگی۔ پھر انہوں نے حملہ کیا اور پھر وہی راجہ پرتھوی جو ہے وہ شکست اس کو ہوئی اور سلطان شہاب الدین غوری نے اس کو گرفتار کر لیا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، حضرت خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات کے حوالے سے میں ایک بات عرض کر کے اپنی بات سمیٹنا چاہتا ہوں۔ آپ نے اپنے پیر و مرشد کے ملفوظات قلم بند کی، انیس الارواح کے نام سے آپ نے وہ قلم بند کی۔ دوسرا یہ کہ
کہ آپ کے جو ملفوظات ہیں وہ آپ کے مرید صادق حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دلیل العارفین کے نام سے کلم بند، ان میں ایک جگہ آپ فرماتے ہیں، حدیث پاک میں ہے کہ ہر بیماری کا علاج سورۃ فاتحہ کے اندر ہے۔ آپ کے ملفوظات میں ہے کہ ہر بیماری کا علاج سورۃ فاتحہ کے اندر ہے۔ اور پھر آپ نے ایک واقعہ بھی بیان کیا، یہ آج کل وہ جو کرونا وائرس اور پتہ نہیں کیا کیا چل رہے ہیں سلسلے، یہ میں اس ضمن میں یہ بات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک شخص بیمار ہوا، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ تشریف لے گئے، آپ نے اس کو سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کیا، وہ تندرست ہو گیا۔ ایک اور اس کا دوست اس کے پاس عیادت کے لیے گیا تو اس نے کہا بھئی کیسے ٹھیک ہوئے ہو؟ انہوں نے کہا جی مجھے وہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ آپ تشریف لائے، آپ نے فاتحہ پڑھ کر دم کی، اور وہی فاتحہ وہ جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں تو وہ والی دم کی تو میں ٹھیک ہو گیا۔ اس کی یہ جو بات تھی اس میں بد اعتقادی تھی، اس کی نیت ٹھیک نہیں تھی، اس نے اس انداز میں بات کی کہ وہ جو فاتحہ شریف جو ہمیں بھی آتی ہے ہم بھی نماز میں پڑھتے ہیں، جو ہی اس نے یہ کہا بیماری دوبارہ لوٹ آئی اور وہ مر گیا۔ میرے بھائی اور دوستوں پتہ ہی چلا قرآن شفا دیتا ہے، لیکن اس کو دیتا ہے جو قرآن کو یقین کامل سے پڑھے۔ شفا اس کو نصیب ہوتی ہے جو قرآن کے اوپر پوری طرح جو ہے وہ یقین رکھے۔ تو میں یہاں یہ کہنا چاہوں گا کہ آج کل آپ دیکھیں بہت ساری وہ احادیث مبارکہ مسنون دعائیں اب سوشل میڈیا پہ بھی لوگوں نے ڈالی ہیں کہ یہ والی دعا پڑھیں تو کرونا اثر نہیں کرے گا، یہ والی آیت پڑھ لیں تو اثر نہیں کرے گا۔ لیکن میں یہاں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ ہر وہ دعا جو قرآن میں ہے، مجھے یقین ہے کہ ہر وہ دعا جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے وہ ضرور اثر رکھتی ہے اور ضرور اپنی تاثیر دکھاتی ہے۔ لیکن اگر نہیں دکھاتی تو دعا کا قصور نہیں ہے، وہ پڑھنے والے کے بد اعتقاد ہونے کا قصور ہے کہ وہ اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں، وہ یقین نہیں رکھتا۔ اس لیے اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہیں ان وباؤں سے، ان بیماریوں سے آپ چھٹکارا حاصل کریں تو پھر صرف ان دعاؤں کو رسمی طور پر نہ پڑھیں، پورے دل و جان اور یقین کے ساتھ پڑھیں۔ میں نے پڑھا کہ طاعون کا ایک دفعہ وبا پھیلی تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عاشقاں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، آپ بھی طبیعت ناساز تھی، حکیم پاس گئے، انہوں نے کہا جی لگتا آپ کو طاعون ہو گیا۔ آپ نے کہا فقیر کو طاعون نہیں ہو سکتا۔ حکیم نے کہا میں خاندانی حکیم ہوں، باپ دادا نے حکمت کی ہے، سارے جو ہے میرے خاندان کا پیشہ یہی ہے، اور ہم نے بڑے مریضوں کو دیکھا ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو طاعون نہ ہو۔ اعلیٰ حضرت نے کہا نہیں، فقیر کو طاعون نہیں ہو سکتا، یہ بیماری مجھے نہیں ہو سکتی۔ تو ڈٹ گئے آپ، اور پھر یہی ہوا کہ کچھ دن بعد آپ ٹھیک بھی ہو گئے۔ پھر حکیم صاحب سے آمنا سامنا ہوا، حکیم صاحب نے اپنی غلطی تسلیم کی، لیکن صاحب پوچھا بھی کہ آپ صرف مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو اتنا یقین کیسے تھا کہ مجھے طاعون نہیں ہو سکتا؟ میری حکمت تو غلط ثابت ہو گئی، لیکن آپ یہ بتائیں کہ آپ کو اتنا یقین کیسے تھا کہ مجھے طاعون نہیں ہو سکتا؟ اعلیٰ حضرت نے جب یہ بات سنی تو آپ نے جواباً ارشاد فرمایا کہ مجھے اس لیے اس بات پہ یقین تھا کہ مجھے طاعون نہیں ہو سکتا کہ میں نے ایک طاعون زدہ شخص کو دیکھا اور میں نے وہ دعا پڑھ لی جو دعا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، اور حدیث پاک میں ہے کہ جو کسی مصیبت میں مبتلا، بیماری میں مبتلا شخص کو دیکھ کر وہ دعا پڑھ لے تو وہ والی مصیبت اور بیماری اس شخص کو کبھی رہ نہیں سکتی۔ اور وہ دعا ہے ترمذی شریف میں ہے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ جب آپ اس کا ذکر سنیں اسی کرونا وائرس کا تو آپ مم مبتلا کا تو ہوتا ہے نا، یہ کاف مخاطب کا ہے کہ سامنے بیمار کو دیکھ کر، لیکن اگر بیماری ہے تو مم مبتلا ہو پڑھے، مم مبتلا ہو، الحمدللہ الذی عافانی مم مبتلا ہو وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ تو اس طرح یہ پڑھ لیں اور پھر یقین کامل بھی رکھیں کہ پھر یہ بیماری ہمیں نہیں ہو سکتی، یہ وائرس ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اس لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہیں، اور جو حضور اور آج کل دیکھیں اب تو وقت بھی جو ہے بہت ہو گیا ہے، ورنہ آپ دیکھیں کہ اب جو ہے کہتے ہیں جی ہاتھ دھوئیں،
اب کہتے ہیں جی باوضو رہیں. اب بی بی سی کی میں نے ایک ڈاکومنٹری دیکھی کہ ہاتھ خوب دھوئیں جی کھانے سے پہلے دھویں. وہ پورا بتا رہے تھے 17 سیکنڈ صابن رگڑیں اور ہاتھ خوب دھویں. میں نے کہا کمال ہے. اب کھانے سے پہلے ہمیں یورپ بتائے گا, انگریز ہمیں بتائیں گے کہ ہاتھ خوب دھویں, غسل ٹھیک کیا کریں, وضو میں رہا کریں. میرے بھائیوں اور دوستوں, کبھی ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں بتایا تھا, اب یہ ہم نے ماننا تب ہے, یہ عمل تب کرنا ہے جب ہمیں انگریز بتائیں گے. کاش کہ ہم اس بات کو سمجھیں, اس بات کی روح کو سمجھیں. چائنا والے یہ لیٹسٹ میں نے جو اپڈیٹس دیکھی ہیں, وہ حکومت کہہ رہی ہے کہ آپ حرام چیزیں اب نہ کھائیں, وہ والی چیزیں کھائیں جو اسلام نے لوگوں کو بتائی ہے. لیکن عجیب بات ہے, ہم کیسے مسلمان ہیں کہ اپنی آنکھوں سے یہ مناظر پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ دنیا اب اسلام کے دامن میں مجبوراً پناہ لے رہی ہے, اور ایک ہم ہے کہ مسلمان ہو کر ان چیزوں کی اہمیت نہیں سمجھتے. کاش کہ اللہ پاک ہمیں ان چیزوں کی اہمیت کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. راہ نجات اسلام میں ہی ہے, دین میں ہی ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے اصولوں میں ہے. دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.